السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان اپنی برکات کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اور امت پر اور ہمارے ملک پر اور انفرادی اجتماعی طور پر جو بھی کٹھن حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرمائے، اور پوری امت، پورے ملک اور تمام اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم شامل حال فرمائے۔ رمضان میں روزے کے ساتھ زکوٰۃ جڑ گئی ہے، ویسے اس کے ساتھ اس کا جوڑ شریعت نے تو نہیں رکھا، لیکن عام طور پر بہت زمانہ سے زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام رمضان میں ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہی اس کے لیے منتخب ہو گیا ہے، شریعت کی طرف سے منتخب نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ زکوٰۃ کا اہتمام چاند کے مہینوں سے کیا جائے، دسمبر جنوری کے لحاظ سے نہ کیا جائے، چونکہ چاند کا سال وہ ہمارا 10 دن چھوٹا ہے، تو 33 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے اسکپ ہو جاتی ہے، تو اس لیے چاند کے مہینوں کے لحاظ سے زکوٰۃ کا انتظام کیا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اپنے بندوں کا، کسی کو دے کے آزمایا ہے، کسی کو نہ دے کے آزمایا ہے، کسی کے شکر کا امتحان ہے جس کو دیا ہے، کسی کے صبر کا امتحان ہے جس کو نہیں دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کا راستہ بتایا ہے، الصبر نصف الایمان والشکر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے۔ اور یہ دونوں سواریاں ہیں جس پر سوار ہو کر کوئی مرد عورت اہل ایمان جنت کا راستہ طے کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اب قرآن کی پہلی جو سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو عام طور پر اکثریت غافل ہو کر کہتے ہیں ہماری محنت ہے، ہماری کمائی ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم جہاں مرضی خرچ کریں، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی ہی صفحے پر اس ابہام کو دور فرمایا کہ میرے بندے، یہ تیرے اللہ نے تجھے دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا پھر اس میں سے اللہ کہتا خرچ کرو، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سبحان اللہ، کہ وہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہارے پاس امانت ہے، اسے اوروں پر خرچ کرو۔ پھر اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، نہ آدھے کی شرط لگائی، نہ تہائی کی شرط لگائی، نہ چوتھائی کی شرط لگائی، اتنا تھوڑا، اور اس میں اتنی رعایت کہ ایک سال پیسہ فالتو پڑا رہے، 1 سال وہ خرچ نہ ہو، تو پھر اس میں سے اگر 1 لاکھ ہے تو 2500 غریب کو دے دے، کتنا تھوڑا ہے جی۔ اور 2500 نکل جانے سے پچھلا سارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور وہ 2500 بچانے سے سارے کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ جیسے دودھ میں پیشاب کا قطرہ گرے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو 1 کروڑ اگر 1 سال پڑا رہا ہے تو اس پہ صرف 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے۔ ہم سے پہلے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 10% تھی، ان کے 1 لاکھ پہ 10,000 زکوٰۃ تھی، 1 کروڑ پہ 10 لاکھ زکوٰۃ تھی۔ ہم اتنا اللہ تعالیٰ نے لو لیول گراف دیا ہے کہ 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ، 1 لاکھ پہ 2.500۔ تو دکھ درد کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے تو 100 میں 10 مل جاتے ہیں، لیکن جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ 1000 اکٹھے کروں تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا۔ صرف اگر زکوٰۃ کا اہتمام ہو جائے تو پورے ملک میں غربت ختم ہو جائے گی۔ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہیں بیٹھی رہے گی کہ شادی کرنے کے پیسے کوئی نہیں، کوئی مریض اس لیے نہیں بے قرار ہوگا کہ علاج کے پیسے کوئی نہیں، صرف مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کریں۔
چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمائی میں بھی ایک اشتراکیت کا ذہن ہے، سوشلزم، کہ سب مال اسٹیٹ کا ہے، کسی کا بھی نہیں، یہ بھی غلط۔ ایک سرمایہ داری نظام کا ذہن ہے کہ مال ہمارا اپنا ہے، جیسے مرضی کمائیں، جیسے مرضی خرچ کریں، یہ بھی غلط۔ تیسرا تصور اسلام دیتا ہے کہ مال اللہ کی دین ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے، کمانے کے طریقے بھی مخصوص ہیں، خرچ کرنے کے طریقے بھی مخصوص ہیں۔ کمانے میں بھی پابند نہیں، ہم سود کے ساتھ نہیں کماتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، سٹا نہیں کھیلتے، جوا نہیں کھیلتے، ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، ہم فراڈ اور دھوکے کے ساتھ لوگوں سے تجارت نہیں کرتے، بلکہ ہماری تجارت سچائی پر ہوتی ہے، صدق پر ہوتی ہے، امانت پر ہوتی ہے، سود سے پاک ہوتی ہے، جھوٹ سے پاک ہوتی ہے، ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک ہوتی ہے، کہ صرف دنیا ہی سامنے نہیں، موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کہ امتحان بہت بڑا ہے۔ لیکن رونے دھونے کی بات ہے کہ سارا بازار سچ بھی بھول گیا ہے، دیانت بھی بھول گیا ہے، صداقت بھی بھول گیا ہے، جھوٹ بھی ہے، سود بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ پھر آگے جب کمائیوں کا خرچ کا وقت آتا ہے تو خرچ میں اندھا دھند خرچ ہے، اندھا خرچ ہے۔ اور خاص طور پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جو تعمیرات پر ہمارا خرچ ہو رہا ہے، بے تحاشا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں ضرورت سے بڑا گھر نہ بناؤ۔ لیکن بینکوں کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے اور 100 کنال کے گھر بن رہے ہوتے ہیں، بال بینکوں کے قرضے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور 10 کروڑ، 20 کروڑ، 50 کروڑ گھروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی نامناسب ہے، بہت ہی نامناسب۔ خرچ کرو، اسراف نہ کرو، خرچ کرو، اسراف نہ کرو۔ اچھا پہنو، اچھی سواری رکھنے کی اجازت ہے، اچھا لباس پہننے کی اجازت ہے، لیکن مرد ریشم پہنے، کبھی سونا کے زیور استعمال کرے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو اپنے خرچ میں اعتدال ہو تو کبھی کسی پر فخر نہیں آتا، حالات نہیں آتے۔ تو ہم اپنی کمائیوں میں بھی پابند ہیں، خرچ میں بھی پابند ہیں۔ تو اس میں ایک مد اللہ نے رکھی ہے غریب کی، بھائی ادا کرو۔ ذمہ داروں کے لیے اللہ نے رکھا ہے عشر، جو پیداوار ہوئی ہے اس کا 20واں حصہ، اگر وہ بارش پر ہے تو اس کا 10واں حصہ، 100 من پہ 10 من، اور اگر وہ نہر کا ٹیوب ویل کا پانی ہے تو 100 من پہ 5 من غریب کو۔ تو 100 من گندم میں سے 5 من کسی کو چلی جائے، 100 من میں سے کوئی کمی نہیں واقع ہوتی، لیکن سارا رزق پاک ہو جاتا ہے۔ تو میں خود ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں بڑے درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب سب سے بڑا ذمہ دارہ پنجاب میں ہے، سندھ میں ذمہ دارہ بڑا ہے لیکن اس کی آمدن کوئی نہیں ہے۔ تو سندھ پنجاب میں بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داروں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ عشر ہوتا کیا ہے۔ وہ یہاں تو 1000 اکٹھے کروں، 10,000 اکٹھے کروں تو شاید 2 4 5 نکل آئیں گے زکوٰۃ دینے والے، لیکن 1 لاکھ ذمہ دار اکٹھے کروں تو ایک بھی عشر دینے والا ان میں نہیں بنتا۔ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے ہمارے مال پر حق رکھا ہے۔ وہ سیاست پہ لگانے کو تیار ہیں اور فضولیات پہ لگانے کو تیار ہیں، لیکن غریب آ جائے تو ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے۔ یہی عام مالداروں کا حال ہے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔ سخی سے شیطان ہر وقت ڈرتا ہے، اور بخیل سے شیطان ہر وقت بے خوف ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو سخی ہے نا، یہ نافرمان بھی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی سخاوت کبھی سے بخشوا جائے۔ یہ جو بخیل ہے، یہ رات کا تہجد گزار اور دن کا روزے دار بھی ہے، تو میں بے خوف ہوں کہ اس کا بخل ایک نہ ایک دن ضرور اسے جہنم کے گڑھے میں دھکا دے گا۔ تو یہ مہینہ ہے جس میں خرچ کیا جائے، اور پھر خرچ کا مصرف سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیا جائے، اپنے پڑوسی غریبوں کو دیا جائے جو ہمارے پاس نوکر کام کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں۔ میرے ایک دوست تھے ایس ایس پی، جب یہ ایس ایس پی کہلاتے تھے ڈی پی او، وہ مجھ سے دیانتدار تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا 15 دن کے بعد تو میں زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہوں، ویسے میں پورے ضلع کا مالک ہوں، لیکن 15 دن کے بعد میری جیب میں 1 پیسہ نہیں ہوتا کہ جس میں گھر کا چولہا جلا سکوں، اتنی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں۔
تو ہمارے جو گھروں کے ملازم ہیں، آپ لوگوں کے پاس فیکٹریوں میں ملازم ہیں، کھیت میں ملازم ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا، ان کی بچیوں کی شادی کروانا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، اور پھر ان سے بچے تو اب دوسروں پہ خرچ کرنا۔ ایسے ہی وہ لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ہوتے ضرورت مند ہیں، اور انتہائی وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے گھروں میں انتہائی تنگی ہوتی ہے، فاقے تک کی نوبت ہوتی ہے، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرنا۔ جوڑنے کا جو مزہ ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے، اور خرچ کرنے کا جو مزہ ہے، اللہ کی قسم اسے ساری دنیا کے خزانے جمع کرنے والے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی لذت کیا ہے، مزہ کیا ہے، ذائقہ کیا ہے۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں۔ تو اللہ کا دیا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو واپسی بھی کرے گا، اور جنت الفردوس صرف سخیوں کے لیے ہے۔ اللہ نے جنت الفردوس کو بنا کر کہا تھا، مجھے میری عزت کی قسم تیرے اندر بخیل کبھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔